آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کو اس بات کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ فرماتے ہمیشہ ہمیشہ نرمی کا مزاج بناؤ، نرمی کا مزاج بناؤ۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے یا عائشہ علیک بتقوی اللہ، اے عائشہ تقوی کے لازم پکڑو، والرفق نرمی کو اپنا مزاج بناؤ، اس لیے کہ جب رفق، جب کسی چیز میں نرمی آ جاتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جب کسی کے اندر سے نرمی نکل جائے تو وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے، کسی کے اندر سے نرمی نکل جائے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، جب اللہ رب العزت کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اللہ ان کے لیے نرمی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نرمی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بہن بھائی سے، سبھی شفقت اور محبت کے پرائے میں بات کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی اخلاقی تربیت کر رہے نرمی سے۔ ایک یہودیوں کا وفد آیا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دے دی، آ کر کہنے لگا السلام علیکم، سام کہتے ہیں ہلاکت، بجائے السلام علیکم کہنے لگے السلام علیکم، آپ کو ہلاکت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علیک، تم پر بھی، جیسے انہوں نے کہا ویسے جواب دیا۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، غصہ آ گیا، غصہ آ گیا اور خوب ان کو برا بھلا کہا، ہاں تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو، تم پہ ہلاکت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ نرمی کرو، نرمی کرو، تم نے سن نہیں لیا، میں نے کیا جواب دے دیا؟ انہوں نے مجھے بد دعا دی، ان کی بد دعا مجھے لگنی کوئی نہیں، میں نے بھی ان کو جواب دے دیا اور میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ تم بد زبانی نہ کرو، تم سختی نہ کرو، تم نرمی کا معاملہ کرو، تم نرمی، غیر مسلم ہیں، بدتمیز ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی فرما رہے نرمی سے کام لو۔